السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کے میرے خیال کا اظہار لازمی کریں۔ تو میرے دوستو، آج نخبۃ الاحادیث کی 13ویں حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے نماز شروع کرتے وقت کی دعا۔ کہ ہم جو نماز شروع کرتے وقت دعا پڑھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کے میننگز کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم رب سے مخاطب ہو رہے ہیں، رب سے کیا مانگ رہے ہیں، رب کی تعریف کس انداز میں کر رہے ہیں اور رب کو کس انداز میں ہم منا رہے ہیں۔ آج ہم یہی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیا کرتے تھے، اذا افتتح الصلاۃ، جب بھی نماز شروع کیا کرتے تھے، قالا، تو یہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آج میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ بھی پاک ہے، وتبارک اسمک، یا اللہ تیرا نام بھی بہت برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اے اللہ تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری بزرگی بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے۔ پھر فرمایا ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں۔ یہ ترجمہ ہے جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو میں اس کا مطلب یہ بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اس کے جو پہلے الفاظ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیری اولاد ہونے سے تو پاک ہے، تیرے والدین ہونے سے تو پاک ہے، تجھے نیند آئے تو اس چیز سے پاک ہے، تجھے اونگ آئے تو اس چیز سے بھی پاک ہے، یا اللہ تیرے کسی بھی قدرت میں نقص آئے، یا تیری کائنات میں، تیری بنائی ہوئی چیز میں، تیری مخلوق میں جو بھی نقص آئے تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یا اللہ تو نے ہر چیز کمپلیٹ بنائی ہے، ہر چیز خوبصورت بنائی ہے، یہ چیز رب العالمین کی تعریف کرنے میں ہے۔ پھر فرمایا وبحمدک، یا اللہ تو تمام تعریفوں کا مالک ہے، تمام اچھی سے اچھی تعریف تیرے لیے ہے، ہر قسم کی خصوصیات، ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی عمدہ صفات یا اللہ صرف تیرے لیے ہیں۔ پھر فرمایا وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام برکتوں والا ہے، تو برکتوں والا ہے، جہاں تیرا نام آ جاتا ہے وہاں پہ برکت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ہماری تربیت کی کہ جب بھی آپ نے کھانا شروع کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرنا ہے، تو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے، کسی کام کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کام کرنا ہے، تو آپ کے کام میں برکت آئے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، یا جو روز کی تجارت کرتے ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، جو والدین ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں، اپنا کوئی بھی کام اگر رب کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہوئے شروع کریں گے تو ان کے کام میں برکت آئے گی، رحمت آئے گی، رب العالمین ان کا کام لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دے گا۔ یہ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتعالی جدک، یا اللہ تیری کبریائی بہت بلند ہے، تیری بزرگی بہت بلند ہے، تیرا انداز یہ تکبر جو ہے وہ بہت بلند ہے، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، ساتوں آسمانوں سے عرش پہ کرسی پر مستوی ہے، پھر بھی تو ہم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہماری نگرانی کیے ہوئے ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری التجائیں سنتا ہے، ہماری منتیں، ہماری مرادیں تو پوری کرتا ہے۔ یا اللہ تو بہت بلند ہے، تیری قدرت بہت بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، دعا کے آخری الفاظ ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ جس سے ہم اولاد مانگ سکیں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس سے ہم رزق مانگ سکیں، تیرے سوا کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم اپنی مشکل، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں ڈسکس کر سکیں۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں
کہ جس کی ہم عبادت کریں، جس کے آگے سر سجدے میں جھکا سکیں یا جس کا ادب و اداب کر سکیں، یا اللہ ایسی کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کی رحمت کو، اللہ رب العالمین کی برکتوں کو، رب العالمین کی جو فضل ہے ان سب کو دعوت دیتی ہے۔ اگر آپ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا پڑھنے کے بعد ایک اور دعا ہے، وہ کسی موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا، اگر وہ دعا مانگ لیں، دعا پڑھ لیں، تو جو کچھ آپ رب سے مانگ رہے ہیں رب العالمین آپ کو دے دے گا۔ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے جو قرض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ تو رب کی تعریف کریں، رب کی بلندی بیان کریں، رب کے نام کے ساتھ اپنا کام شروع کریں، اور رب کے سوا کسی کی بات نہیں کریں، تو آپ کی زندگی کس طرح سنورتی ہے تو یاد رکھے گا۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.